بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور، پارٹ نمبر 14، ماجد گیلانی کا پس منظر اور کردار۔ قارئین، مناسب ہوگا کہ برصغیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی بین الاقوامی شخصیت کے قتل کی بے نقاب ہونے والی اس سازش کو اسی ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کریں جس طرح اس مذموم عالمی سازش سے پردے اٹھے، تاکہ سابقہ حکمرانوں اور ان کے آقاؤں کی اس ذہنیت کا عکس سامنے آئے اور آپ نتیجہ تک خود پہنچ سکیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کا قتل ذاتی رنجش یا فرقہ واریت کا شاخصانہ نہیں تھا، بلکہ ملکی اور غیر ملکی صاحبان اقتدار کی خواہش کا نتیجہ تھا، جس میں سے بعض کے مفادات اور بعض کے نظریات کو علامہ صاحب کی زندگی اور تحریک سے خدشہ لاحق تھا۔ یہ کون سے عناصر ہو سکتے ہیں اور کن کن کے مفادات کو خطرہ لاحق تھا؟ اس کتاب کا پہلا حصہ اور شہید کی تحریک کا ہر باب پڑھنے سے ان عناصر کے چہروں سے پردہ اٹھا کر انہیں بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس سازش کو تکمیل تک پہنچانے اور آقاؤں کی خواہش کا احترام کرنے والے سابق فوجی افسر کیپٹن ماجد رضا گیلانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو واضح طور پر لالچ اور سابقہ حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کا حصہ ہے، ورنہ ایک معمولی سے فوجی افسر کا اتنی بڑی شخصیت کے قتل میں دلچسپی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لہٰذا ہمیں سازش سے قبل ماجد رضا گیلانی کی ذاتی حیثیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ ماجد رضا گیلانی 14 فروری 1958 کو سید فضل حسین گیلانی کے گھر محلہ پیر والا جھنگ میں پیدا ہوا۔ یہیں سے گریجویشن کرنے کے بعد اس نے 1983 میں پنجاب کے ایک معروف ادارے سے تاریخ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور پھر CSS کے امتحان میں شریک ہوا۔ CSS کے امتحان میں ناکامی کے بعد 7 مارچ 1985 کو فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے کمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ سلیکشن کے بعد اس نے 22 ہفتے کی ٹریننگ مکمل کی اور پھر بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ ایجوکیشنل EME سینٹر کوئٹہ تعینات ہو گیا۔ چست و چالاکی کی وجہ سے اس شخص کو لیفٹیننٹ اور پھر 1 سال بعد کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ کم عرصہ میں اتنی تیزی سے ترقی پانا اس کا حق تھا یا کسی کا خصوصی فیض، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اسی دوران اس کے فوج کے اعلیٰ کمان سے خصوصی تعلقات قائم ہو گئے، بلکہ یہ شخص بہت جلد خفیہ اداروں کے سربراہوں کا بھی رازداں بن گیا۔ سروس کے ان ایام کے دوران اس کے مراسم فوج کے ایک بہت بڑے افسر جو قادیانی تھا کے ساتھ استوار ہوئے، جو اسے اکثر مائی بائے کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ ماجد گیلانی محلہ پیر والا جھنگ صدر کے گیلانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے آباء و اجداد جھنگ کے رہائشی ہیں۔ اس کا دادا پیر باقی شاہ جھنگ میں پیری فقیری کرتا تھا، جن کی موروثی اراضی 200 کنال کے قریب تھی۔ ماجد گیلانی کا باپ فضل حسین شاہ بھی روایتی طور پر پیری اور تعویذ وغیرہ کا کام کرتا تھا، جس نے اپنے دونوں بھائیوں خادم حسین اور غلام عباس شاہ سے موروثی زمین شفا کر کے حاصل کی تھی۔ فضل حسین شاہ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑا بیٹا حسنین شاہ، اس کے بعد غالب رضا، حمزہ رضا اور ماجد رضا ہیں۔ سیاسی حوالے سے حسنین شاہ نے پہلی بار انتخابات 1979 میں حصہ لیا اور وہاں کے نواب افتخار احمد خان انصاری سے شکست کھائی، جبکہ دوسری بار جھنگ کی معروف شخصیت شیخ محمد اقبال سے الیکشن ہارا۔ 1977 میں بلدیہ کا رکن بنا۔ غالب رضا گیلانی نے BA تک تعلیم گورنمنٹ کالج جھنگ سے حاصل کی۔ 1972 میں MA اردو پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ 1973 سے 1982 تک اسلام آباد کالج فار بوائز میں لیکچرار رہا اور 1983 میں ماڈل کالج کا وائس پرنسپل مقرر ہوا۔ 20 فروری 1988 کو یہاں سے استعفیٰ دیا اور پولٹری اور ٹائروں کی تجارت شروع کر دی۔ حمزہ رضا نے FA گورنمنٹ کالج جھنگ سے کیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں فراڈ کے ایک مقدمہ میں ملوث ہوا تو پاکستان واپس آ گیا۔ FIA فیصل آباد نے اس فراڈ کی تحقیقات کی تو حمزہ رضا ملوث پایا گیا، جس کے بعد وہ مسلسل کارروائی کی زد میں رہا۔ مقدمات سے بری ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد الطاف بھٹی ساکن شور کوٹ کے ساتھ مل کر جھنگ کے قریب گیلانی فلنگ اسٹیشن بنایا۔ ماجد گیلانی، جو کہ تمام بھائیوں سے چھوٹا ہے اور اکثر ایک موٹر کار IDB 3717 میں اپنے بھائی حمزہ رضا کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، جبکہ غالب رضا کے پاس سوزوکی
GG9700 کے علاوہ لانسر تھی جو جھنگ پولیس نے قبضہ میں لے لی تھی۔ مذہبی حوالے سے ان تمام بھائیوں کا کوئی مسلک نہیں، البتہ خاندانی طور پر بریلوی گردانے جاتے ہیں۔ ان بھائیوں میں ماجد رضا شروع ہی سے مغرور، فرعون مزاج اور عیار ہے، عیاش مزاج، عہدوں اور روپوں کی سوچوں میں مدہوش اس نوجوان کے مزاج اور انداز سے تجربہ کار فوجی افسران بھی آشنا تھے۔ 1987 کے آغاز میں اچانک اس شخص کا تبادلہ کوئٹہ سے راولپنڈی 111 بریگیڈ میں بحیثیت کیپٹن ایجوکیشن ہوا۔ جانچ پڑتال اور خصوصی مراحل سے گزرے بغیر بہت جلد اسے سابق صدر ضیاء الحق کی فرسٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ آیا یہ شخص پہلے سے ہی صدر کو درکار تھا یا اوپر سے کسی کا تصدیق یافتہ؟ بہرحال صدارتی سیکورٹی کا اہم رکن بن گیا۔ یہ شخص صدر یا اس معیار کے دیگر افراد کے کتنا قریب تھا، یہ ثبوت اس کی آگے بیان ہونے والی کارکردگی سے ملے گا۔ البتہ بڑے بڑے فوجی افسروں سے قربت کا حصول اس کا مشن، بہت بڑا افسر بننا اس کی دلی تمنا، شہزادہ بننا اس کا مزاج، بڑے بڑے محلات اس کا عشق اور راتوں رات اربپتی بننا اس کا جنون رہا ہے۔ دیہات کی 40 کنال سے کم وراثتی جائیداد کا مالک کروڑوں پتی کیسے بنا، کس نے بنایا؟ اسی کا جواب اس کا کردار ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کے مقدمہ قاتل کا اہم ملزم اور اجرتی قاتلوں سے روابط استوار کرنے اور انعام و اکرام سے نوازنے والے ماجد گیلانی 5 جنوری 1993 کو اچانک گرفتار ہوا تو ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ 4 سال سے زائد عرصہ تک مفرور رہنے والے اس شخص سے اعلیٰ پیمانے پر تفتیش کی گئی اور DSP زردل خان نے اس کا 35 صفحات پر مشتمل بیان قلم بند کیا، جو کہ مکمل طور پر ان کے انکشافات سے معمور تھا اور جس میں ملک کے بڑے بڑے بااثر افراد شامل تھے۔ مگر اس بیان کے بعد جو بیان منظر عام پر لایا گیا اس کی تحریر بے ربط، واقعات من گھڑت اور حوالے ضعیف تھے، لیکن پھر بھی پولیس کی اس خود ساختہ بیان میں ماجد کا اعتراف جرم شامل تھا۔ جب یہ بیان عدالت میں ماجد کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خود اس بیان کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ مطالبہ کیا کہ اس کا 35 صفحات پر مشتمل اصل بیان منظر عام پر لایا جائے تاکہ حقائق واضح ہوں، مگر وہ بیان تو اعلیٰ کمان کی ہدایت کے مطابق سیل ہو چکا تھا اور اس سے دستبرداری کے لیے ماجد سے بدستور مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کا ثبوت ماجد کے اپنے انداز گفتگو سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب عدالت محو سماعت تھی تو ماجد نے جذبات میں کھڑے ہو کر سیشن جج کو اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری گردن پر تشدد کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے میرے دیے گئے طویل بیان سے منحرف نہ ہونے کی سزا دی گئی ہے، جبکہ میں سب کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بتا چکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرا اصل بیان سامنے لایا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل کون ہے۔ چونکہ ماجد کا اصلی بیان ابھی تک سازشوں کی دبیز تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اس لیے اس سے منسوب خود ساختہ بیان کو شائع کر کے ہم خلاف قانون قدم نہیں اٹھانا چاہتے اور نہ مذہبی تاریخ اور حقائق کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ آخری صفحات پر ماجد گیلانی کی عدالتی سرگرمیوں کا مفصل جائزہ ضرور لیں گے۔ ماجد گیلانی کے کردار کا اندازہ وعدہ معاف گواہ سراج کے تفصیلی بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ ماجد گیلانی کا فرار۔ متعلقہ بریگیڈ سے جب پولیس نے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ کیپٹن ماجد گیلانی 28 اگست سے مفرور ہے اور اپنا استعفیٰ تحریر کر کے چھوڑ گیا ہے، جس میں تحریر ہے I honestly feel that my own community requires my services much more than this army needs. It is requested that my resignation may please be accepted so that I can participate in coming after election represent my community in National Assembly. 8 ستمبر 1988 کو پولیس کی بھاری نفری نے جھانگ میں اس کے گھر ریڈ کیا۔ اس وقت ماجد و غالب دونوں بھائی موجود تھے اور پولیس کی گرفت میں آئے۔ غالب نے پولیس سے یہ کہہ کر کہ یہ ان کا مہمان ہے ماجد کو رہا کروا دیا اور دھوکہ دیا کہ ماجد تو ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق پولیس نے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا تھا مگر وزیر اعلیٰ فضل حق کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ 1988 کے انتخابات کے بعد کی سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ فضل حق 4 صوبائی نشستوں سے شکست کھا چکا تھا، مرکز اور صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو رہی تھی، تفتیش کا سلسلہ جاری تھا، سراج کی گرفتاری کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں کہ اچانک قاتلوں کا سرغنہ سراج خود پولیس کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے وعدہ معاف گواہ بن کر تمام رازوں کو بے نقاب کر دیا۔ یوں خون حسینی مقتل کے پس دیوار تک محدود رہنے کی بجائے کوچہ و بازار میں آ گیا، پھر بے گناہ خون کی صدا گونجتی رہی
زمانہ اسے سنتا رہا اور تاریخ اسے اپنے دامن میں محفوظ کرتی رہی۔ عبدالعلی بنگش کی شہادت۔ سید سعادت علی شاہ آئی جی پولیس صوبہ سرحد کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جہاں 15 پولیس افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی، جنہیں سختی سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر اس اہم کیس کی تہ تک پہنچ کر صورتحال کو واضح کریں۔ اس ٹیم میں نامزد ہونے والے افسران کے نام درج ذیل تھے: مشرف شاہ ایس پی پشاور، سلطان محمود خان ڈی ایس پی صدر پشاور، احسان اللہ خان ڈی ایس پی CIA، عبدالعلی خان بنگش ڈی ایس پی نوشہرہ، واقف خان قائم مقام ڈی ایس پی، نصر الملک بنگش انسپکٹر، محمد اسماعیل خان انسپکٹر، وارث خان انسپکٹر، اعجاز حسین سب انسپکٹر، خان رزاق سب انسپکٹر، بیگم شاہ سب انسپکٹر، مدد خان سب انسپکٹر، حسن گل سب انسپکٹر، الطاف شاہ ASI، گلفت حسین ASI۔ سب سے پہلے اس قتل کے شبہ کا اظہار تفتیشی ٹیم کے ایک اہم افسر نے 5ویں روز ہی کر دیا۔ انہیں اس راز کا اشارہ اس وقت ملا جب ان کے گھر ترلاندی گاؤں کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے اس کیس میں سراج اور بدر سکنہ ترلاندی کے ملوث ہونے کا شک ظاہر کیا۔ البتہ سازش کو منظر عام پر لانے کا تمام سہرا عبدالعلی خان بنگش ڈی ایس پی نوشہرہ کے سر ہے، جنہوں نے ایک حقیقی جذبہ اور فرائض کی بجاوری کے تحت ملت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا اور اس قتل میں ملوث بڑے بڑے پردہ نشینوں کو بے حجاب اور پوری دنیا میں رسوا کر دیا۔ ہوا یوں کہ نوشہرہ کی ایک شخصیت جو کسی حد تک قاتلوں سے آگاہ تھی، عبدالعلی خان نے اعتماد میں لیا، جس کے باعث قاتلوں تک رسائی حاصل کی اور ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی 5 ستمبر 1988 کو مبینہ قاتل جمیل اللہ کو گرفتار کر لیا۔ 7 ستمبر کو جمیل اللہ کی نشاندہی پر اسلام آباد سے محمد رمضان ڈرائیور کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پھر جمیل اللہ کے بیان کی روشنی میں 10 ستمبر کو شیرگل ڈرائیور گرفتار ہوا۔ عبدالعلی خان نے ان تینوں کے عدالتی بیان قلم بند کرانے کے بعد اعلیٰ افسروں کو اطلاع دی۔ عدالتی بیانات کے بعد پانی سر سے گزر چکا تھا۔ صوبہ سرحد کا کوئی اعلیٰ افسر یا وزیر اعلیٰ اس انکشاف کا سدباب نہیں کر سکتا تھا۔ تینوں ملزموں نے اس سازش کا سرغنہ سراج سکنہ ترلاندی کو ٹھہرایا، جو بعد میں وعدہ معافگاہ بن کر منظر عام پر آیا اور جس نے فضل حق سابق وزیر اعلیٰ سرحد و ہاشم خان سے اپنے قریبی تعلق کا اظہار کیا۔ جمیل اللہ، محمد رمضان اور شیرگل کی گرفتاری کے بعد عبدالعلی خان کی کوشش تھی کہ سازش کے سرغنہ سراج کو گرفتار کرے، چونکہ سابقہ حکمرانوں کے راز سراج کے سینوں میں پوشیدہ تھے۔ ادھر چند اعلیٰ شخصیات کو عبدالعلی کا جذبہ ناگوار گزرا تو انہیں ایک طے شدہ منصوبہ کے تحت چراٹ میں سراج کی موجودگی کا اشارہ دیا۔ جو ہی عبدالعلی خان سراج کی گرفتاری کے لیے علاقہ چراٹ اپنی گاڑی پر روانہ ہوئے تو راستے میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ چونکہ اس وقت یہ سازش منکشف نہیں ہوئی تھی، اس لیے زمانے کو عبدالعلی خان کے بے ایمانہ قتل کی سازش اور پس پردہ حقائق کا علم تک نہ ہو سکا، جبکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائدین نے اپنے بیانات میں واضح کر دیا تھا کہ شہید عارف حسین الحسینی کی تفتیشی ٹیم کے اہم رکن اور شیعہ افسر کا قتل ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال عبدالعلی خان خود سرخرو ہو کر ظالموں کو رسوا کر گئے۔ جیسا گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس مقدمہ قتل کا پہلا ملزم جمیل اللہ 5 ستمبر کی شام گرفتار ہوا اور اس نے نہ صرف اس سازش میں ملوث صرف اجرتی قاتلوں کے گروہ کا انکشاف کیا، بلکہ ان پس پردہ عناصر کا بھی اشارہ دیا جو اس سازش کی تکمیل کے خواہاں تھے۔ جمیل اللہ کی نشاندہی پر 7 ستمبر کو شیرگل ڈرائیور اور اسلام آباد سے محمد رمضان ڈرائیور دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ جہاں شیرگل نے قاتلوں کے گروہ کے سرغنہ سراج سکنہ ترلاندی کو قرار دیا، وہاں محمد رمضان نے کیپٹن ماجد گیلانی کا کردار اور اس سازش کا پس منظر بیان کیا۔ تفتیشی ٹیم کے لیے سراج کا نام جرائم کے حوالے سے نیا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عادی مجرم کے حوالے سے پورے صوبہ سرحد میں بدنام تھا۔ البتہ ایک عالم دین اور بین الاقوامی شخصیت کے قاتل کی پشت پناہی کرنے میں پاکستان آرمی کے کیپٹن کا نام ضرور باعث حیرت تھا، کیونکہ جہاں ایک معروف عالم دین کا قاتل قابل افسوس ٹھہرا، وہاں ملک کی آرمی کے ایک افسر کا کردار پاک فوج کے تقدس پر کاری ضرب لگانے کا باعث بھی تھا۔ ہاشم خان کا عدالت سے فرار۔ 8 جون 1979 کو ملک کے تمام اخبارات میں جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہونے والے وعدہ معاف گواہ سراج کے بیان نے ملک میں طوفان برپا کر دیا اور ملک کا ہر شہری اس سازش سے آگاہ ہو کر
سابقہ حکمرانوں کی سیاہ کاریوں پر تبصرے کرنے لگا۔ ملت جعفریہ کا ہر پیر و جوان سراپا احتجاج بن گیا اور 9 جون 1979 کے اخبارات اور ملک بھر کی دیواروں پر فضل حق، ہاشم خان اور ماجد گیلانی کی گرفتاری کے مطالبے نظر آنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں شدت اور تیزی آتی گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی یونٹ سے لے کر مرکز تک حکومت سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ شدت اختیار کرتا گیا۔ خیبر سے کراچی اور کوئٹہ سے گلگت تک ایک ہی نعرہ سنائی دینے لگا، پھانسی دو، پھانسی دو، ہاشم خان کو پھانسی دو، فضل حق کو پھانسی دو۔ 4 جون 1979 کو سراج نے پولیس کے روبرو اقرار کیا اور 7 جون 1979 کو پشاور کی عدالت میں اس نے بحیثیت وعدہ معاف گواہ بیان ریکارڈ کرایا۔ ریکارڈز کے مطابق سراج کا یہ بیان بعد از دوپہر تک جاری رہا اور 7 جون 1979 کو سراج کے عدالتی بیان سے قبل ہی ہاشم خان نے عدالت کو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پیش کی اور 12 بجے دن تک اپنے مچلکے بھی جمع کرا دیے۔ حالانکہ اس روز 2:30 بجے تک سراج کا بیان قلم بند ہوتا رہا۔ یہ بات چور کی داڑھی میں تنکا ثابت ہوئی اور یوں مقدمہ کی حیثیت اور حقیقت کو تقویت مل گئی۔ 7 جون 1979 کو ہاشم خان کی طرف سے دی جانے والی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی 24 جون سیشن کورٹ پشاور میں پیشی طے ہوئی۔ ہر دو جانب سے سینکڑوں افراد عدالت کے باہر جمع ہوئے۔ وکلاء نے بحث مکمل ہوئی تو سیشن کورٹ نے کہ جج رضا خان نے دونوں فریقین کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا۔ جب لوگ باہر چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد جج صاحب نے ہاشم خان کو اپنے چپراسی کے ذریعے بلوایا۔ ہاشم خان اکیلا اندر گیا تو علامت سید جواد ہادی نے اپنے وکیل کو بھی اندر جانے کا کہا۔ ابھی وکیل صاحب عدالت میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ ہاشم خان تیزی سے باہر نکلا۔ جب وکیل نے جج سے فیصلہ کا استفسار کیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہاشم خان کی درخواست ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ جب وکیل صاحب باہر نکلے اور اپنے احباب کو فیصلہ سنایا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ ہاشم خان جج کا فیصلہ سن کر تیزی سے باہر نکلا اور ایک طے شدہ پروگرام کے تحت یہ شور مچایا اور مبارکباد دینا شروع کر دی کہ ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ شور کرتے ہوئے وہ اپنے بھائی AIG پولیس اعظم خان کی معاونت سے ڈرامائی انداز میں فرار ہو گیا۔ پولیس بھی اعظم خان کی گاڑی کا تعاقب نہ کر سکی۔ جب یہ اطلاع AIG پولیس صوبہ سرحد عباس خان تک پہنچی تو انہوں نے پولیس افسران کو خوب ڈانٹ پلائی اور خود جلدی سے ہاشم خان کا تعاقب کیا۔ انہوں نے فضل حق کے گھر پر ریڈ کیا مگر ہاشم خان کو وہاں موجود نہ پایا۔ پھر دیگر مشکوک مقامات پر بھی چھاپے مارے مگر پولیس ناکام رہی اور ہاشم خان اسی روز پشاور سے فرار ہو گیا۔ ہاشم خان کے اپنے بیانات میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ افغانستان میں فضل حق کے قریبی احباب کے پاس روپوش رہا، مگر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ پشاور سے اپنے سگے بھائی جو فورس کمانڈر تھا کی معاونت سے پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں اسلام آباد آیا اور وہیں سے پنجاب حکومت کے تعاون سے چیمہ ہاؤس لاہور تک پہنچا، جہاں اس کی موجودگی کی اطلاع تحریک کے چند قائدین اور چند صحافی حضرات کو مل گئی۔ چنانچہ چیمہ ہاؤس سے بھی ہاشم خان کو نکال دیا گیا اور وہ کئی روز تک پنجاب کے معروف چودھری برادران کا مہمان رہا اور پھر ضیاء الحق کے سیاسی مرشد اور بزرگ سردار محمد عبدالقیوم خان صدر آزاد کشمیر کے پاس چلا گیا۔ یہاں اس کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر تحریک کے قائدین نے حکومت پر زور دیا تو چند روز بعد ہاشم خان سعودی عرب پرواز کر گیا، جسے پولیس نے ضابطہ 88 کی کارروائی کے تحت اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ فضل حق کا فرار اور گرفتاری کا منظر۔ سراج کے بیان اور ہاشم خان کے فرار کے بعد اس مقدمہ کے بڑے ملزم فضل حق کی گرفتاری مطلوب تھی۔ اسی دوران اس نے امریکی سفیر سے سیاسی پناہ کی بھیک مانگی مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ فضل حق سراج کے بیان کے بعد پنجاب آ چکا تھا اور اسے حکومت پنجاب کی آشیرواد حاصل تھی۔ صوبہ سرحد کی پولیس اور مرکزی حکومت کی خواہشات کے باوجود بھی پنجاب پولیس اسے گرفتار کرنے میں ٹال مٹول کر رہی تھی، لہذا فضل حق کو پنجاب ہاؤس میں بطور سرکاری مہمان ساتھ ہی رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی قانونی تحفظ کے لیے ملک کے نامور قانوندان SM ظفر کی بطور وکیل قانونی خدمات حاصل کی گئیں، جس کا تذکرہ ملک کے مختلف جرائد میں یوں آیا ہے کہ SM ظفر صاحب کو بڑا مرغہ مل گیا ہے۔ فضل حق نے 12 جولائی 1979 کو پنجاب ہائی کورٹ سے قبل از گرفتاری عبوری ضمانت کرا لی۔ 22 جولائی 1979 کو اسے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کنفرم کرانی تھی۔ پشاور کی تاریخ میں 22 جولائی 1979 کا یہ دن ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی صوبہ سرحد کا سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور کئی سالوں تک سرحد کے سیاہ و سفید کا مالک آج ایک عظیم روحانی عالم دین کے قتل کے الزام میں
عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ ملکی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ عدالت میں موجود تھے۔ پولیس مضطرب اور ہر دو جانب سے جمع شدہ ہزاروں افراد فیصلے کے لیے بے قرار تھیں۔ فضل حق کو عدالت میں 9 بجے صبح پکارا گیا تو وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے وکلاء موجود تھے۔ یہ بات عدالت کو بھی ناگوار گزری۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد فضل حق مرجھائے ہوئے چہرے اور خشک ہونٹوں کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوا۔ بحث شروع ہوئی تو ایس ایم ظفر نے ملزم کے دفاع میں 4 گھنٹے تک دلائل دیے۔ پھر وکیل استغاثہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی نے وعدہ معاف گواہ کے بیان کی روشنی میں مختصر مگر جامع دلائل پیش کیے۔ انہوں نے وعدہ معاف گواہ سراج کے بیان کے اقتباس پر زور دیا، جس میں سراج نے کہا تھا کہ وہ 24 مئی 1988 کو جنرل فضل حق سے بریٹی 4 صدب میں ملا تھا اور فضل حق نے اسے فوجی کپتان کے کام کو مکمل کرنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا تھا۔ وکیل استغاثہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے شعبہ ٹرانسپورٹ کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا، جس میں واضح طور پر 24 جولائی کو فضل حق کی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بذریعہ اسکاٹ وین PRK 138 اور پائلٹ جیپ PRK 137 برائے بریٹی 4 صدہ روانگی درج تھی۔ سرکار کے اسپیشل پراسیکیوٹر آصف جان نے وعدہ معاف سراج کے بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے ماجد گیلانی کی بریگیڈ سے چھٹیوں کا ریکارڈ پیش کیا، جس سے واضح ثبوت ملتا تھا کہ 24 جون سے 28 جون 1988، 27 جولائی سے 31 جولائی 1988 اور 2 اگست سے 4 اگست 1988 کو حاصل کردہ چھٹیوں میں ماجد اسلام آباد سے وقتاً فوقتاً سراج سے اس کے گاؤں ترلاندی اور پشاور دوحہ ہوٹل میں ملتا رہا۔ یہی تواریخ سراج کے بیان میں بھی درج تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ماجد گیلانی کا فرار بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اس مقدمہ میں ملوث ہے۔ آصف جان نے عدالت کے سامنے ماجد گیلانی کی سوزوکی کار JG 9700 اور اس کے ڈائس بورڈ سے برآمد ہونے والے مدرسہ کے داخلہ فارم جو مدرسہ کے آفس سیکرٹری سے جاسوسی کرنے والے ملزم فقیر گل نے لیا تھا کا ریکارڈ پیش کیا۔ نیز اسی کار کے ڈرائیور اور ماجد گیلانی کے خاندانی ملازم محمد رمضان کا بیان بھی حوالہ دیا، جس کی بنا پر واضح ہوا کہ سراج کے بیان میں مبینہ ملزم ماجد گیلانی اس جرم میں شامل ہے، لہذا اس ضمن میں سراج کا فضل حق کو ملزم ٹھہرانا بھی بجا ہے۔ ایس ایم ظفر نے اپنے موکل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ معاف گواہ سراج ایک عادی مجرم ہے اور کئی بار اجرت پر ایسے کام کر چکا ہے اور وہ کئی بار سزائے موت کا قیدی بھی رہا، لہذا پیپلز پارٹی کی حکومت کی دلچسپی اور عباس خان IG پولیس صوبہ سرحد جو کہ آفتاب شیرپاؤ کا کزن ہے کی فضل حق سے ذاتی رنجش کی بنا پر سراج کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے۔ میرا موکل کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ سابق جرنیل صوبہ سرحد کا، سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر ہے، لہذا ایسی شخصیت کو کسی من گھڑت الزام میں ملوث کرنا مناسب نہیں۔ وکیل استغاثہ نے واضح کیا کہ ہاشم خان کا سراج کے بیان کے ریکارڈ ہونے سے قبل درخواست ضمانت دینا اور پھر عدالت میں ڈرامائی فرار اختیار کرنا سراج کے بیان کو صحیح قرار دیتا ہے، لہذا فضل حق سراج کے صحیح بیان کی روشنی میں بجا طور پر ملزم ہے۔ عدالت کی اس کارروائی کے دوران مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، پنکھوں کی معمولی سی آواز بھی سکوت میں خلل ڈال رہی تھی۔ وکلاء بحث کر رہے تھے جبکہ دیگر بیٹھے افراد کی نظریں فضل حق پر جمی ہوئی تھیں۔ بحث ختم ہوئی، جج نے 2-4 منٹ توقف کیا اور فیصلہ سنایا کہ درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اعلان کے بعد سکتہ طاری ہو گیا۔ کمرہ عدالت میں فوراً پولیس داخل ہوئی۔ انہوں نے وکلاء اور دیگر افراد کو باہر جانے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے انداز میں فضل حق کو گرفتار کر سکے۔ تحریک کے وکلاء اور چند افراد باہر آ گئے۔ کمرہ عدالت کے باہر عجیب طرح کی ہلچل مچی، صحافی اپنے مراکز کو اطلاع دینے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تحریک کے کارکنان فضل حق کو زنجیروں میں جکڑا دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، جبکہ فضل حق کے حامی شش و پنج کے عالم میں تھے۔ فضل حق ابھی تک عدالت کے کمرہ میں اپنے وکیل ایس ایم ظفر سے گلو خلاصی کی راہیں نکالنے کی درخواستیں کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک مرحلہ پر ایس ایم ظفر نے اسے کمرہ عدالت میں رہنے کو کہا اور خود اسلام آباد سپریم کورٹ میں عبوری ضمانت کے حصول کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق سے اسے پرواز مل گئی اور وہ اسلام آباد پہنچ گیا، جہاں اس نے سپریم کورٹ کے جسٹس عثمان علی شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے رد کر دی۔ پولیس وقفہ سے فضل حق کے گرد دائرے تنگ کر رہی تھی۔ بار بار پولیس افسران اس کے پاس آ رہے تھے کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور گرفتاری دے، کیونکہ کمرہ عدالت میں گرفتار کرنا خلاف قانون تھا۔ اب کمرہ عدالت ہی فضل حق کو اپنی پناہ گاہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار دھیمے لہجے میں پولیس افسران سے کہتا تھا کہ میرا وکیل سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے،
اور میری ضمانت ہونے والی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد اسے اس امر سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمہاری ضمانت نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ گرفتاری دیں۔ اتنے میں پولیس کے ایک گروپ کی کمان میں تحریک کے علماء اور عہدیداران کو مدرسہ جامعۃ المعارف پشاور پہنچا دیا گیا۔ فضل حق کو کمرہ عدالت میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ آخر عدالت کا چپڑاسی کمرہ میں داخل ہوا۔ اس نے بلب اور پنکھوں کو بند کرتے ہوئے عدالت کا وقت ختم ہونے کا اعلان کیا۔ پولیس نے گرفتاری دینے کو کہا، مگر اس مرتبہ اس نے لیٹرین جانے کی درخواست کی اور عذر پیش کیا کہ اسے مثانہ کی تکلیف ہے، مگر پولیس بضد تھی کہ پہلے گرفتاری دے پھر اس کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ آخر وہ قریب والی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ایک سپاہی نے اسے پکڑ لیا۔ اقتدار کی بڑی بڑی کرسیوں میں دھنس کر بیٹھنے والا گرد سے ہٹی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ یہاں بیٹھتی اس نے پولیس والوں سے پانی مانگا، مگر جواب ملا پہلے گرفتاری پھر پانی۔ اس اثناء میں ایک چھوٹے پولیس افسر نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اتارنے کی کوشش کی تو فضل حق نے اسے تھپڑ دے مارا اور یوں قریب کھڑے ہوئے چند سپاہیوں نے بھی مکوں سے جواب دیا۔ وہ گرفتاری سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی کہ بھٹو کی طرح گرفتار ہونے کے بعد وہ پھر کبھی زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ آخر ایک اعلیٰ پولیس افسر اس کے قریب گیا اور غالباً یہی کہا کہ تمام صحافی اپنے اور پرائے آپ کی تذلیل ہوتی دیکھ رہے ہیں، مرد آہن رہیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ پھر فضل حق نے پولیس کو گرفتاری دی، جس کے بعد اسے لیٹرین جانے کی اجازت ملی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ لیٹرین سے نکلا تو اس کے تمام کپڑے گیلے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے اپنا بریف کیس منگوایا، کپڑے تبدیل کیے اور پولیس کی تحویل میں نوشہرہ ریسٹ ہاؤس چلا گیا۔ بدرے کی گرفتاری اور اعترافی بیان۔ بدر الزمان عرف بدرے کا بیان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بدبخت بدرے شہید علامہ سید عارف حسینی کی جاسوسی کرنے والے فقیر گل کا نہ صرف دست دراز تھا بلکہ یہی وہ شخص تھا جو جمیل اللہ قاتل کے ساتھ مدرسے کے اندر بھی آیا تھا، اور اسی شخص نے 11 قدم دور کھڑے ہو کر جمیل اللہ کو علامہ سید عارف حسینی کا اشارہ دیا تھا۔ جمیل اللہ قاتل علامہ صاحب کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہی بدرے پہلے فقیر گل کے ساتھ علامہ صاحب سے ملا تھا اور اسی نے جمیل اللہ کو شناخت کروائی تھی۔ اشارہ اس کا تھا اور فیر جمیل اللہ کا۔ بدر ایک عادی مجرم اس پاک عظیم الشان شخصیت کے مقدمہ قتل کی مکروہ سازش کی کڑیاں یوں بتلاتا ہے۔ اپنی گرفتاری کے بعد 25 اکتوبر 1979 کو بدرے نے مجسٹریٹ کامران زیب کی عدالت میں اپنا مفصل بیان دیتے ہوئے یہ دل خراش حقائق بتلائے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز شام کے وقت میں اپنی کلاشنکوف کندھے پر لٹکائے گھر سے نکلا اور سراج کے حجرے کی جانب چل پڑا۔ سراج جو اپنے گھر کے دروازے پر اکیلا کھڑا تھا مجھے آواز دی کہ میری بات سنو۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بدرے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے سے چند قدم دور اس جانب چل پڑا جہاں ایک چارپائی پر فقیر گل بیٹھا ہوا تھا۔ ہم چارپائی پر نہ بیٹھے تھے بلکہ 2-4 قدم آگے جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور سراج نے بات کا آغاز یوں کیا، بدرے تمہارے لیے ایک کام تلاش کیا ہے، کام معمولی ہے مگر معاوضہ غیر معمولی۔ میں نے پوچھا بھلا ایسا کون سا کام ہے؟ تو سراج نے جواب دیا، بس وعدہ کرو۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں سوچ کر وعدہ کروں گا۔ سراج نے کہا پشاور میں ایک مدرسہ کا مولوی قتل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کام تو معمولی ہے مگر اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ تو سراج نے جواب دیا 3 لاکھ۔ میں نے کہا 2-4 دن بعد جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر گھر چلا گیا جبکہ سراج اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 3 دن بعد سراج کا بیٹا میجر، جس کا حقیقی نام ساجد ہے، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کا والد حجرے میں بلا رہا ہے۔ میں کلاشنکوف اٹھائے سراج کے حجرے پر چلا گیا جہاں ایک پنجابی نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس سے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے گرد فقیر گل اور سراج کا بھائی بھی موجود تھا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو پنجابی لڑکا ڈر گیا مگر سراج نے تسلی دی کہ اپنا آدمی ہے۔ تقریباً 10 منٹ پنجابی میری موجودگی میں رہا اور پھر چلا گیا۔ میری موجودگی میں سراج اور پنجابی نوجوان اردو زبان میں باتیں کر رہے تھے جس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ پنجابی رخصت ہوا تو میں نے سراج سے پوچھا، ماما یہ نوجوان کون تھا؟ تو سراج نے جواب دیا، یہ وہی شخص ہے جو مولوی کے قتل کا خواہش مند ہے اور یہ شخص ہمیں انعام دے گا۔ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ہاشم خان اور فضل حق صاحب کا خاص آدمی ہے۔ میں نے استفسار کیا کہ تمہارے پاس ایسا آدمی کیسے پہنچا؟ تو سراج نے کہا کہ اسے ہاشم خان نے میری طرف بھیجا ہے اور جنرل فضل حق صاحب نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ یہ شخص ہمیں رقم ضرور دے گا۔
سراج کی وضاحت کے بعد میں نے کہا کہ 3 لاکھ کم ہیں، رقم 5 لاکھ ہونی چاہیے۔ سراج نے کہا جب وہ آیا تو ہم طے کر لیں گے۔ پھر مولوی کے قتل کی اجرت 4.5 لاکھ طے ہو گئی۔ بس یہیں سے میں قتل کے لیے آمادہ ہو گیا اور سراج کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک روز سراج نے مجھے کہا کہ 4 صدر چلتے ہیں، کچھ کام ہے۔ ہم دونوں بس میں بیٹھ کر 4 صدر روانہ ہوئے۔ جب ہم بیری پہنچے تو سراج وہیں اتر گیا اور مجھے 4 صدر چوک پہنچنے کو کہا اور ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ اگر وہاں فقیر گل موجود ہو تو اسے ساتھ لے کر ہاشم خان کے ڈیرے حجرے پر آ جائیں۔ جب میں 4 صدر چوک پہنچا تو مجھے فقیر گل نہ ملا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کی، ادھر ادھر دکانوں اور ہوٹلوں میں دیکھا مگر فقیر گل کہیں نہ ملا۔ ابھی میں اسی چوک میں کھڑا ہی تھا کہ میرے سامنے ہاشم خان، سراج اور فقیر گل ایک موٹر کار میں بیٹھے گزر گئے۔ غالباً یہ پشاور جا رہے تھے۔ پھر میں کافی دیر تک گھومتا رہا۔ شام کا وقت تھا۔ میں پھر اسی چوک میں آیا تو سراج اور فقیر گل کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ہم ایک دوسرے سے ملے۔ میرے استفسار پر سراج نے جواب دیا کہ ایک ضروری کام کے سلسلہ میں پشاور گئے تھے۔ یہاں سے فقیر گل اپنے گھر رخصت ہوا جبکہ سراج اور میں واپس اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ تقریباً 3 دن بعد سراج نے اپنے بھتیجے کو میرے پاس بھیجا اور حجرے پر بلایا۔ میں کلاشن کوف اٹھا کر سراج کے حجرے پر چلا گیا جہاں وہ پنجابی نوجوان آیا ہوا تھا۔ اس دفعہ پہلی بار مجھے سراج کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ فوجی کپتان ہے، لیکن اس کا نام مجھے آج تک یاد نہیں۔ علیک سلیک کی تو مجھے سراج نے کہا کہ گھر جاؤ اور کالے کپڑے پہن کر واپس آؤ اور کلاشن کوف گھر چھوڑ دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور حجرے پر واپس آ گیا۔ سراج، فقیر گل اور میں فوجی کپتان کی سوزوکی گاڑی میں بیٹھ کر براستہ چرسدہ پشاور روانہ ہو گئے۔ جب ہم ہاشم خان کے گاؤں پہنچے تو سراج نے فوجی کپتان سے کہا کہ رک جائیں۔ وہ رک گیا۔ سراج نے نیچے اتر کر سامنے دکان والے سے ہاشم خان کا پتہ کیا تو معلوم ہوا پشاور گیا ہے، لہٰذا ہم پشاور کی طرف چل پڑے اور جی ٹی روڈ پشاور پہنچے جہاں حاجی کیمپ کی پشت پر ریل پٹڑی کے قریب جا کر رک گئے۔ یہ عشاء کا وقت تھا۔ فوجی کپتان نے ہمیں اتارا اور خود اسلام آباد چلا گیا۔ سراج نے کہا کہ رات ہو چکی ہے لہٰذا ہم اس کے رشتہ دار کے ہاں قیام کریں گے۔ رات ہم نے سراج کے رشتہ دار کے ہاں گزاری۔ صبح چائے وغیرہ پی کر واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں کپتان نے ہمیں اتارا تھا۔ یہاں پہنچتے سراج نے اپنی جیب سے ایک چٹ نکالی اور فقیر گل کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسی چٹ پر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے جسے قتل کرنا مقصود ہے اور اس کا مدرسہ حاجی کیمپ کے بالکل ساتھ بتایا گیا ہے، لہٰذا جائیں، مدرسہ تلاش کریں اور اس شخص کو دیکھیں۔ ہم نے چٹ دیکھی تو اس پر علامہ سید عارف حسین الحسینی کا نام تحریر تھا۔ سراج ہمیں یہاں جاسوسی کے لیے چھوڑ کر ہشنگری چوک روانہ ہو گیا جبکہ میں اور فقیر گل نشاندہی والے علاقہ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے ارد گرد سے معلومات لیں تو آخر ظہر کے وقت مدرسہ کی تلاش میں کامیاب ہو گئے۔ مدرسہ چلے گئے جو زیر تعمیر تھا۔ ہم اس کی مشرقی جانب ایک دفتر میں گئے جس کے اندر ایک داڑھی والا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس سے ملے تو یوں بات شروع ہوئی۔ فقیر گل: یا علی مدد، کیا تم ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب: بے روحی سے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ فقیر گل چٹ کی طرف دیکھتے ہوئے: علامہ سید عارف حسین الحسینی صاحب کا یہی مدرسہ ہے؟ جواب: بالکل یہ ہے، کیا کام ہے؟ فقیر گل: میں شیعہ ہوں اور بنیر سے تعلق ہے۔ یہ میرے ساتھ والا شخص اشارہ کرتے ہوئے سنی ہے اور بردان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں علامہ صاحب سے ملنے کا خواہش مند ہوں، حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: حالات مجھے بتا دیں۔ فقیر گل: میں بنیر کا واحد شیعہ ہوں۔ میرے دادا پردادا وغیرہ پارہ چنار کے شیعہ تھے۔ وہ بنیر میں آباد ہوئے جہاں آج کل سنی آبادی ہے۔ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے۔ یہاں فقیر گل نے دانت دکھائے۔ تنگ آ چکا ہوں، دین بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، پارہ چنار جانا چاہتا ہوں اور علامہ صاحب سے سفارش لینی ہے۔ جواب: علامہ صاحب تو موجود نہیں ہیں، کھانا کھاؤ گے، نماز پڑھو گے؟ فقیر گل: جی ہاں۔ جواب: آؤ چلیں۔ ہم اس شخص کے ساتھ مدرسہ کی دوسری منزل پر گئے۔ فقیر گل اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسی کی طرح وضو کرنے لگا۔ وضو سے فارغ ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ فقیر گل اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شیعوں کی طرح نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اپنے آگے ایک ٹکیا سجدہ گاہ بھی رکھی۔ غالباً یہ ٹکیا سرخ مٹی کی تھی اور اس پر سجدے کرتے رہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی۔ یہ لوگ نماز پڑھ کر بیٹھے تو ٹکیا کو چومنے لگے۔ فقیر گل بار بار اس ٹکیا کو چومتا رہا۔ اتنے میں مدرسہ کا باورچی ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر اجازت لی۔ ہم مدرسہ سے نکلے تو تھوڑی دور جا کر ہنسنے لگے اور میں نے فقیر گل سے کہا تم تو ان سے بڑے شیعہ لگتے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہم ہشتنگری چوک پر اسلحہ کی ایک دکان پر پہنچے جہاں سراج ہمارا منتظر تھا۔ سراج سے ملے، حالات سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور فقیر گل کو شاباش دی۔
یہاں فقیر گل نے سراج کو بتایا کہ وہ جگہ کافی مشکل ہے، گاڑی کے بغیر کام کرنا بہت دشوار ہوگا۔ سراج نے کہا کہ پنجابی آئے گا تو میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، اور پھر ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ تقریباً 3 دن بعد ہم سراج کے حجرے پر بیٹھے تھے کہ ایک فوجی کپتان آ گیا۔ الیکس کی وہ سراج کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیتوں کی جانب لے گیا، جبکہ اس کا ڈرائیور ہمارے ساتھ بیٹھا رہا، جس نے اپنا نام محمد رمضان بتایا۔ تھوڑی دیر بعد فوجی کپتان اور سراج واپس آئے، اور فوجی کپتان نے اجازت چاہی اور وہ واپس چلا گیا۔ سراج ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم نے سراج سے گاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کپتان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اور وہ دوسری دفعہ جب بھی آیا رقم ساتھ لائے گا۔ یہاں سراج نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی کہ کپتان سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر ہم سراج کی اس ہدایت پر آخر تک عمل کرتے رہے۔ 2-4 روز بعد سراج نے مجھے حجرے پر بلایا۔ میں پہنچا تو پنجابی کپتان پھر آیا ہوا تھا اور سراج کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ میں ابھی کھا کر آیا ہوں۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو پھر سراج کا ہاتھ تھام کر حجرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کپتان چلا گیا تو سراج نے ہمیں بتایا کہ کپتان کے پاس رقم تو تھی، مگر وہ غیر ملکی ڈالر تھی، اس لیے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ کپتان نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ انہیں تبدیل کرا کے پاکستانی کرنسی لے آئے گا۔ کپتان کے وعدے کے پیش نظر سراج نے کہا کہ کل ہم رجڑ بازار چلیں گے۔ صبح ہوئی تو ہم رجڑ بازار چلے گئے، جہاں سراج اپنے دوست شیر گل جو تیل کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا سے ملا اور انہیں مقصد سے آگاہ کیا۔ ایک موٹر خریدنا ہے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے اپنی مصروفیات کا اظہار کیا۔ آخر دوسرے روز وہ ہمارے ساتھ روانہ ہوا۔ یوں سراج، شیرگل اور میں بس پر سوار ہو کر پشاور پہنچے، جہاں سے ویگن سینٹرز پر گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ آخر ایک گاڑی پسند کی اور کپتان سے رقم لینے کے بعد اسے خرید لیا۔ غالباً اس کی قیمت 29,000 طے پائی تھی اور کپتان نے سراج کو 50,000 روپے دیے تھے۔ گاڑی خریدنے کے بعد سراج نے ہمیں کہا کہ کل وہ گندھاب جائیں گے، جہاں سے اسے کلاشنکوف خریدنا ہے۔ دوسرے روز ہم تینوں افراد گاڑی کے ذریعے گندھاب روانہ ہو گئے۔ ہم نے گندھاب بازار سے 15,300 روپے میں کلاشنکوف خریدی اور اس کے ساتھ 3 میگزین اور 9 کارتوس بھی لیے۔ یہ سب کچھ خریدنے کے بعد واپس گاؤں آ گئے، جہاں ہمیں فقیر گل بھی ملا۔ ہم نے رات گزاری اور پھر پشاور جا کر اپنے کام کی تکمیل کا ارادہ کیا۔ اگلی صبح ہم براستہ نوشہرہ پشاور پہنچے اور مدرسہ کے سامنے گاڑی کھڑی کی، جہاں فقیر گل کو اتار دیا کہ وہ مولانا کی جاسوسی کرے۔ تھوڑی دیر بعد فقیر گل واپس آیا تو اس نے سراج کو ایک چٹ دی جو غالباً مولانا صاحب نے لکھ کر دی تھی۔ پھر ہم کوارٹ روڈ پر واقع ایک پیٹرول پمپ پر چلے گئے، کچھ مشورے کیے۔ سراج چاہتا تھا کہ ہم مولانا عارف حسین کو آج ہی قتل کر دیں، مگر صلاح ٹھہری کہ ان لوگوں کے پاس بھی اسلحہ ہے، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچیں۔ ہم سراج کے ایک دوست کے گاؤں چلے گئے، جہاں رات گزاری، اور یہاں پہنچ کر ہم نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر تہیہ کیا کہ مولانا کو قتل بھی ضرور کریں گے اور راز بھی فاش نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں سراج نے اسلحہ ہمارے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، تم لوگ جا کر مولانا کے قتل کی کوشش کرو۔ سراج چلا گیا۔ ہم نے ایک موقع پر یہ صلاح بھی کی کہ مولانا صاحب کو قتل نہیں کرتے، گاڑی اور کلاشنکوف فروخت کر دیتے ہیں، مگر سراج کے خوف سے یہ ارادہ جلد ہی ترک کر دیا۔ ہم نے پشاور میں چکر لگائے مگر مولانا صاحب کے پاس نہ پہنچ سکے، پھر 2 دن تک گاؤں نہ گئے۔ 2 روز بعد سراج سے ملاقات ہوئی تو اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سراج کافی غصے ہوا کہ تم لوگ کام نہیں کرتے۔ شاید سراج کو فقیر گل نے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ بدرے موٹر اور کلاشنکوف فروخت کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، تو سراج نے مجھے اچھی نظروں سے نہ دیکھا۔ پھر ایک مرتبہ گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ نستا گاؤں کے قریب میں نے گاڑی سے اترنے کو کہا اور وجہ یہ بتائی کہ ادھر میرا ماموں سخت بیمار ہے، لہٰذا اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں گاڑی سے اترنے لگا تو فقیر گل نے میرے ہاتھوں سے کلاشنکوف چھین لی۔ پھر سراج نے بھی کہا ہم تمہیں کلاشنکوف نہیں دینا چاہتے، نہ میں دوسروں پر کلاشنکوف کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اگر وہ مجھے کلاشنکوف دے دیتے تو میرا ارادہ یہیں سراج کو قتل کرنے کا تھا جو ادھورا رہ گیا۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا گاؤں گیا، ماموں سے علیک سلیک کی اور پھر اپنے گاؤں آ گیا۔
یہاں جہاں حجرے پر مجھے سراج ملا جو مجھے پکڑ کر گھر لے گیا اور مجھے راضی کر لیا کیونکہ اسے میری ناراضگی کا احساس تھا۔ یہاں اس نے مجھے اپنا 30 بور پستول بھی دیا جسے میں نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ پھر سراج حجرے میں آیا تو غصے میں ہم سے کہنے لگا کہ تم لوگ بچے ثابت ہوئے ہو، تم سے ایک معمولی مولوی ہی قتل نہیں ہو سکا، لہذا کل سے میں ایک اور شخص کو تمہارے ساتھ لگاتا ہوں جو نوشہرہ کا رہنے والا ہے۔ دوسرے روز ہم موٹر کار میں سوار ہو کر نوشہرہ پہنچ گئے جہاں سراج ایک شخص سے ملا جو شکل و صورت سے غریب دکھائی دیتا تھا۔ سراج نے علیحدگی میں اسے کچھ باتیں کی، اس نے ہمیں شربت بھی پلایا اور ہمارے منصوبے سے رضامند ہو گیا۔ پھر وہ ہم سے آ ملا۔ یہ شخص جمیل اللہ ترکھان تھا۔ ہمیں سراج نے جمیل اللہ سے ملاقات سے قبل ہدایت کی تھی کہ وہ اسے رقم کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ سراج کے کہنے پر یہ شخص کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اسی کام کے لیے اٹھایا تھا۔ ہم واپس سراج کے حجرے میں آئے، چائے پی، جمیل اللہ نے مٹی کے تیل سے اپنا پستول صاف کیا اور ہم نوشہرہ قاضی جہاں زیب کے حجرے پر چلے گئے جہاں رات گزاری۔ صبح قاضی جہاں زیب نے سراج کو 13 کارتوس دیے جن میں سے 3 شیرگل کے لیے اور 10 جمیل اللہ کو ملے۔ ہم پشاور پہنچے، مدرسہ کے سامنے گاڑی کھڑی کی، فقیر گل اور جمیل اللہ مدرسہ میں پھر جاسوسی کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب مدرسہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ جان کر ہم کو آر روڈ پر واقع پیٹرول پمپ پر چلے گئے جہاں چائے پی اور پھر علیحدگی میں مشورہ کیا کہ اسی روڈ پر واقع ایک فلور ملز کا ملازم روزانہ لاکھوں روپے لے جاتا ہے، اسے لوٹ لیں گے، مگر تمام لوگوں نے اختلاف کیا اور جمیل اللہ سے کہا کہ چونکہ ہمارا شکار موجود نہیں ہے لہذا اسے گھر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے سوری پل پر اتار دیا اور پھر صبح ملنے کو کہا۔ دوسری صبح ہم اسی پل پر پہنچے تو جمیل اللہ منتظر تھا۔ ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پشاور روانہ کیا۔ پشاور روانہ ہو گئے۔ راستے میں جمیل اللہ نے مجھ سے فلور ملز والی ڈکیتی کا بھی پوچھا تو میں نے کہا ناکام ہو گئے۔ ہم پشاور گئے، وہاں مولانا کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہم 4 افراد شیرگل، جمیل اللہ، فقیر گل اور میں 4 صدر روڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈبگری بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت نے ہمیں اشارہ کیا تو میں نے شیرگل کو اشارہ سمجھایا۔ شیرگل نے موٹر روکی اور عورت کے پاس آ گئے۔ اس عورت کا مکان 2 منزلہ تھا۔ میں نیچے والے کمرے میں بیٹھ گیا جبکہ شیرگل اوپر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے ہم واپس 4 صدر روڈ پر آئے جہاں فقیر گل اور جمیل اللہ ایک ہوٹل پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے فقیر گل اور جمیل اللہ کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر پشاور آ گئے اور سیدھا مدرسہ کا رخ کیا۔ ایک بار پھر فقیر گل مدرسہ چلا گیا، جاسوسی کی مگر مولانا صاحب نہ ملے۔ پتہ چلا کہ وہ کل آ رہے ہیں۔ پھر ہم چلے گئے، رات بسر کی اور صبح پشاور آ گئے۔ پشاور مدرسہ میں پہنچے، فقیر گل نے معلومات حاصل کی مگر مولانا صاحب موجود نہ تھے تو میں نے انہیں کہا کہ قریب ایک گاؤں میں میری بہن بیمار ہے لہٰذا اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ ہم بذریعہ موٹر کار خوش مقام گاؤں چلے گئے۔ میں نے بہن کی عیادت کی مگر رات کو حالات مناسب نہ ہونے کی وجہ سے قریبی گاؤں چلے گئے جہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور شب قدر روانہ ہوئے۔ وہاں بازار میں بیٹھے ہی تھے کہ سراج پنجابی ڈرائیور کے ساتھ آدھم کا بات چیت کی اور غصے بھی ہوا کہ تم لوگ ٹال مٹول کر رہے اور کپتان غصے میں ہے لہٰذا کام جلدی کرو، چکر وغیرہ ختم کرو۔ سراج چلا گیا۔ ہم گاڑی پر 4 صدر روڈ پشاور آئے۔ شیرگل نے موٹر کی بیٹری ٹھیک کرائی۔ اسی اسنا میں سراج بھی پہنچ گیا جس کے ساتھ ہم گاؤں ادیزئی چلے گئے، رات وہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو ترلاندی روانہ ہوئے، وہاں چائے پی اور نوشہرہ چلے آئے۔ قاضی جہاں زیب کے ہاں ٹھہرے اور صبح پشاور روانہ ہو گئے، البتہ سراج وہیں رہ گیا اور گاؤں جھگڑا ملنے کا وعدہ کیا۔ ہم اپنی مقررہ جگہ پر ایک دفعہ پھر پہنچے، گاڑی کھڑی کی، فقیر گل اور جمیل اللہ کو مدرسہ بھیجا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ بعد یہ دونوں واپس آئے تو فقیر گل نے بتایا کہ مولوی صاحب آ گیا ہے اور وہ ابھی آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل پھر چلا جائے، چلو سراج کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ کے مطابق جھگڑا ملاگو پہنچے تو سراج کو فقیر گل نے مولوی کا لکھا ہوا چٹ دکھایا تو سراج برہم ہو گیا کہ قتل کیوں نہیں کیا، تو فقیر گل نے جواب دیا موقع مناسب نہیں تھا۔ پھر ہم نے رات کو منصوبہ بندی کی کہ صبح اذان کے وقت مدرسہ میں مولوی صاحب کو قتل کریں گے۔ سراج نے یہاں یہ عذر پیش کیا کہ وہ ساتھ نہیں جائے گا مگر ہمارے بھرپور اصرار پر وہ راضی ہو گیا۔
صبح اذان کا وقت تھا، سراج نے ہمیں جگایا، ہم نے ہاتھ منہ دھویا اور گاڑی میں بیٹھ کر مدرسہ کی جانب چل دیے۔ ہم اپنے مقررہ مقام پر پہنچے۔ شیرگل نے گاڑی کا منہ مغرب کی طرف کر دیا اور ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ جمیل اللہ اور میں موٹر سے نیچے اترے۔ جمیل اللہ کے پاس 32 بور پستول جبکہ میرے پاس 30 بور تھا۔ ہم دونوں مدرسہ کی جانب بڑھے، دل میں خوف تھا کہ کوئی روک نہ لے، مگر بغیر کسی رکاوٹ کے مولوی صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جمیل اللہ نے روشنی والے کمرے میں جھانکا تو مولوی صاحب موجود نہ تھے۔ ہم ابھی کشمکش میں کھڑے تھے کہ قریبی سیڑھیوں سے مولوی صاحب اترتے دکھائی دیے۔ میں نے جمیل اللہ کو اشارہ کیا اور جمیل اللہ نے فائر کر دیا، جس کے بعد ہم دوڑ پڑے۔ میں آگے تھا جبکہ جمیل اللہ لڑکھڑا رہا تھا، جسے شیرگل اور سراج نے آگے آ کر تھاما اور گاڑی میں ڈال دیا۔ شیرگل نے گاڑی تیزی سے چلائی اور ہم نے مدرسہ سے فائرنگ کی آواز بھی سنی، مگر ہم آگے نکل گئے۔ راستہ میں شیرگل گاڑی غلط چلا رہا تھا تو سراج نے اسے حوصلہ دیا کہ بے فکر رہو، ہم لاوارث نہیں ہیں، اس قتل کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں۔ راستے میں شیرگل نے گاڑی کی نمبر پلیٹ سے کاغذ بھی اتارا اور ہم نے سراج کے سسرال ہری چاند پہنچ گئے۔ ہری چاند پہنچ کر سراج نے جمیل اللہ سے پستول لیا اور صاف کرنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر ہم نے چائے پی، کھانا کھایا، مگر جمیل اللہ کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دیر چلتے ہیں اور جمیل اللہ کو یہاں سے گھر بھیج دیتے ہیں۔ گویا ہم نے ایسا ہی کیا۔ سراج نے جمیل اللہ کو 100 روپیہ دیا۔ ہم نے یہاں مولوی صاحب کے قتل کی خبر بھی ریڈیو پر سن لی اور پھر دیر چلے گئے۔ دیر سے پہلے ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو سراج نے بتایا کہ یہاں ان کا ایک دوست رہتا ہے، لہٰذا ہم اس کے پاس چلے گئے، جہاں پر 4-5 راتیں بسر کیں۔ پھر سراج نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، اب تو مولوی دفن بھی ہو چکا ہوگا، کچھ رقم کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم گاڑی پر واپس آ رہے تھے کہ ایک مقام پر سراج نے فقیر گل سے کہا کہ نیچے اترو اور اپنی داڑھی صاف کراؤ، چنانچہ فقیر گل نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں ایک جگہ سراج نے فقیر گل اور مجھے گاڑی سے اتارتے ہوئے کہا کہ تم دونوں نوشہرہ پہنچو، جبکہ وہ اپنے سسر کے گھر گاڑی چھوڑ کے آ رہا ہے۔ چنانچہ فقیر گل اور میں بذریعہ بس نوشہرہ روانہ ہوئے۔ جب ہم نے کپتان کے ڈرائیور رمضان کو دیکھ لیا، ہم نے بس رکوائی اور نیچے اتر آئے۔ چند قدم چل کر رمضان کے پاس پہنچے اور اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کپتان نے سراج کو بلایا ہے۔ ہم اسے نوشہرہ قاضی جہاں زیب کے مکان پر لے گئے اور سراج کی آمد سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سراج بھی آ گیا۔ رمضان ڈرائیور نے کپتان کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد ہم بذریعہ تانگا نوشہرہ کے JTS اڈا پر پہنچے اور یہاں سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ رمضان ہمیں ایک ہوٹل میں بٹھا کر خود کپتان کو بلانے چلا گیا۔ تقریباً گھنٹہ بعد کپتان اپنی گاڑی میں آ گیا۔ اس نے ہمیں ہوٹل کے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم باہر نکلے۔ کپتان نے خوشگوار موڈ میں علیہ کی اور گاڑی میں بٹھا کر فلائنگ کوچ کے اڈے پر لے آیا۔ راستے میں اس نے سراج کو بڑی داد دی اور ایک جگہ غالباً ٹرنک بازار راولپنڈی تھا، وہیں ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا مولوی یہاں رہتا ہے جسے قتل کرنا ہے۔ سراج نے کپتان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تعمیل ہوگی۔ پھر کپتان نے بتایا کہ ابھی غیر ملکی رقم تبدیل نہیں ہوئی، لہذا چند روز بعد وہ خود نوشہرہ پل پر لے آئے گا۔ کپتان نے ہمیں فلائنگ کوچ پر بٹھایا اور ہم پشاور روانہ ہو گئے۔ جب ہم نوشہرہ پہنچے تو میں اور سراج اتر گئے، جبکہ شیرگل اور فقیر گل پشاور چلے گئے۔ ہم سیدھے قاضی جہاں زیب کے گھر گئے، رات وہاں گزاری، صبح ناشتہ کیا۔ سراج اپنے سسرال ہری چند چلا گیا، جبکہ میں اپنے گاؤں آ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنی بیوی سے تھکاوٹ کا اظہار کیا اور اسے کپڑے لانے کو کہا تو وہ چیخ اٹھی کہ تم کپڑے بدلتے ہو اور آرام کرنے کے چکر میں ہو، جبکہ سارا گاؤں کہہ رہا ہے کہ بدرے نے پشاور کے ایک بہت بڑے مولوی کو قتل کر دیا ہے اور لاکھوں روپے انعام لیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے یہ جملے سنے، اسے چپ کرایا اور جلدی سے گھر سے نکلنے کا تہیہ کر لیا کہ اب تو گھر میں بھی آرام نہیں ملے گا اور پولیس بھی آ جائے گی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے کپڑے بدلے بغیر اڈا پر آیا۔ جو ہی ویگن اسٹینڈ پر پہنچا، وہاں ایک واقف ڈرائیور نے آہستہ سے کہا کہ بدرے، سنا ہے کہ پشاور کے مولوی کے قتل میں تمہیں لاکھوں روپے انعام ملا ہے، لہٰذا مجھے 3 لاکھ دے دو تاکہ میں ویگن خرید سکوں۔ ڈرائیور کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ بات تو ہر کوچہ بازار میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے منہ لپیٹا اور ویگن میں بیٹھ گیا۔ اسی ویگن کے ذریعے نوشہرہ اترا، پھر پشاور چلا گیا۔ وہاں سے ویگن کے ذریعے ڈیرہ شب قدر روانہ ہوا اور یہاں سے گندھاب چلا گیا۔ وہاں کچھ دن گزارے، پھر نوشہرہ بذریعہ ٹیکسی پہنچا، جہاں سراج قاضی جہاں زیب کے گھر کے قریب ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شیرگل اور فقیر گل سڑک پر ٹہل رہے تھے۔
میں بھی ان کے ساتھ مل گیا اور کپتان کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ شام کا وقت تھا کہ کپتان کی سوزوکی کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہم خوش ہو گئے اور وہ ہمارے قریب رکا۔ الیکسلے کی ہم اسی روڈ پر تھوڑی دور گئے۔ کپتان اپنی گاڑی سے اور اپنے ڈرائیور کو موٹر کا بونٹ کھولنے اور جیک لگانے کو کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر سڑک کے کنارے کپتان نے خاکی لفافہ سے رقم نکالی اور ہر ایک کو 1,12,500 روپے دیے۔ یہ کل رقم 4.5 لاکھ تھی، جبکہ کپتان نے سراج سے کہا کہ وہ 50,000 جو گاڑی کے لیے دیا تھا وہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر کپتان چلا گیا اور سراج نے ہم سے جمیل اللہ کا حصہ 7,500 فی کس وصول کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اصل کام تو اس نے کیا ہے، ہم نے جمیل اللہ کا حصہ دے دیا۔ ہم گاڑی کے ذریعہ چارسدہ پہنچے۔ فقیر گل یہیں اتر گیا، جبکہ شیر گل اور سراج کو میں نے عمر زئی بازار اتار دیا اور میں سیدھا واپس گندھاب چلا گیا۔ گندھاب پہنچنے کے بعد میں نے 34,000 روپے میں ٹیکسی کار خریدی تاکہ ماہانہ آمد و رفت کا سلسلہ چل نکلے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب واپس علاقہ نہیں جاؤں گا۔ ایک روز فقیر گل میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ مولوی کے قتل کے بعد پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پولیس ہر آئے دن چھاپے مار رہی ہے، لہذا اپنی جان بچاؤ۔ پھر مجھے پناہ دینے والے شخص نے بھی کہا کہ یہاں سے ڈیرہ بدلو، ہم پر حکومت دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ سارے حالات سن کر میں مایوس ہوا اور سلطان خیل چلا گیا، جہاں ایک مفرور کے گھر ٹھہرا۔ اسی دوران میں نے اپنی ٹیکسی کار بیچ دی اور شراب کی دکان کھول لی۔ ایک روز یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ پچارو جیپ میں ایک موٹا سا شخص آیا اور اسی حجرے میں بیٹھ گیا اور اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور پوچھا تم بدرے تو نہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے بتایا کہ پولیس تمہارے پیچھے ہے، لہذا مسلم لیگ کی حکومت آنے تک اپنی جان بچاؤ، جب ہماری حکومت آئی تو ہم معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس کس قدر کام کر رہی ہے۔ ایک دن میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑی پجاروں میں چند لوگ آئے، جن میں طاہر نامی شخص بھی تھا۔ اس نے مجھے علیحدگی میں بلا کر کہا کہ اس کا بھائی طاہر زمان کچھ دن قبل لاہور میں نواز شریف کے گھر فضل حق سے مل کر آیا ہے اور فضل حق صاحب کا یہ پیغام بھی ساتھ لایا ہے کہ بدرے سے کہو وہ اپنی جان بچائے اور کسی صورت میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہ کرے۔ نیز فضل حق کی جانب سے تمہیں 10 روز بعد 50,000 روپیہ بھی مل جائے گا اور ماہانہ 8,000 روپے گھر کا خرچہ بھی ملتا رہے گا۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ سکون ملا، مگر ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک روز ملک زرین میرے پاس آیا اور مجھے مشورہ دیا کہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں اور یوں میں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ فضل حق کی رہائی۔ جب ایس ایم ظفر کی فضل حق کی حمایت میں سپریم کورٹ اسلام آباد میں پذیرائی نہ ہوئی تو لاہور پہنچے، جہاں سپریم کورٹ لاہور بینچ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ تحریک کے قائدین کو ان کی اس کوشش کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے اپنے وکلاء کو 23 جولائی سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ادھر ایس ایم ظفر نے 23 جولائی کو ہائی کورٹ پشاور کے فیصلے کے خلاف ریٹ دائر کر دی، جس کی بحث 24 جولائی کو قرار پائی۔ اس سلسلہ میں امجد کاظمی اور جسٹس ریٹائر شوکت علی آپس میں کیس پر گفتگو کر رہے تھے تو اچانک وہاں پر پڑے ہوئے ٹیلی فون پر نحیف سی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا تو لاہور سے ایس ایم ظفر کے جونیئر وکیل اعجاز اور پشاور سے فضل حق کے وکیل کیس کی موجودہ صورتحال پر بحث کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے ٹیلی فون پر مخالف وکلاء کی گفتگو سنی اور جسٹس شوکت کو بھی سنائی۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ ٹیلی فون کیسے آپس میں مل گئے۔ امجد کاظمی نے اسے شہید کے خون کا معجزہ قرار دیا۔ 24 جولائی کو سپریم کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان جسٹس شفیع الرحمان اور جسٹس سعد مسعود جان کی عدالت میں ایس ایم ظفر اور وکیل استغاثہ جسٹس ریٹائر شوکت علی اپنے احباب کے ساتھ پیش ہوئے۔ آغاز ایس ایم ظفر نے کیا اور اپنے موکل کی درخواست سے ضمانت قبول کرنے کی اپیل کی، مگر عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے، لہذا ضمانت بعد از گرفتاری اور قانون کے ضابطے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی بجائے درخواست پشاور سیشن کورٹ میں دائر کی جائے اور اسے مرحلہ وار آگے بڑھایا جائے۔ ایس ایم ظفر نے یہاں چودھری ظہیر الہی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سیشن کورٹ نے مسترد کر دی تھی اور وہ دوڑ کر ہائی کورٹ پہنچے تھے، جہاں ان کی درخواست قبول کی گئی۔ عدالت نے جواب دیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، جبکہ آپ کا موکل گرفتار ہو چکا ہے، لہذا قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری کے ضابطے مختلف ہیں۔ پھر ایس ایم ظفر نے عدالت سے ذاتی اپیل کی کہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، تو عدالت نے کہا
کہ ایسا کرنے سے قانون کے ضابطے بدلنے پڑیں گے، تو ایس ایم ظفر نے برجستہ کہا کہ لیٹ اس چینج دا ہسٹری آف کرمنل لاز ان پاکستان۔ 24 جولائی کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی تھی کہ فضل حق کے وکلاء نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی عدالت نے ایس ایم ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پشاور کے وکلاء نے صحیح ضابطہ اختیار کیا، لہٰذا آپ کی درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ قانون کے ضابطوں کے مطابق سیشن کورٹ نے سماعت کی۔ اس بار فضل حق کی جانب سے ایس ایم ظفر پیش نہ ہو سکے۔ بعض اطلاعات کے مطابق ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے کیونکہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود ملزم کو ضمانت پر رہا نہ کروا سکے تھے، جبکہ انہوں نے فضل حق کو 100% کامیابی کا یقین دلایا تھا۔ مگر اب فضل حق باقاعدہ قانون کی گرفت میں تھا۔ اس بار ملزم کی طرف سے پشاور کے ممتاز قانون دان سردار عالم خان اور ظہور الحق بیرسٹر، جبکہ وکیل استغاثہ ریٹائرڈ جہانزیب رحیم پیش ہوئے۔ یہاں سردار عالم خان نے اپنے موکل کی شخصیت کو زیر بحث لایا کہ ان کا موکل سابق جرنیل، سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر ہے، اس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، لہذا اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس کے برعکس وکیل استغاثہ نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت 26 کہ تو جسے چاہے عزت دے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اپنے مقتول کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی ملزم سے بہت بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خدا کے برگزیدہ انسان، صالح اور شہید ہیں، اور قرآن مجید کی روح سے تمام عزت صالحین اور شہداء کے لیے ہے۔ حکمران جس قدر محترم و معزز ہوتے ہیں، ان پر اپنی رعایا کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ مگر یہاں صورتحال مختلف ہے کہ ملزم وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے اپنے شہر کی معزز ترین شخصیت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کے قتل میں ہمکار ہوا ہے، جو ایک ظلم ہے۔ وکیل استغاثہ کے اس بیان کو اخبارات نے کافی پذیرائی دی۔ گویا سیشن کورٹ سے بھی ملزم کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی تو اس کے وکلاء نے پھر ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے وقت ملزم کی جانب سے ملتان کے نامور قانون دان شیخ اکرم اور دیگر چند مقامی وکلاء پیش ہوئے، جبکہ استغاثہ کی طرف سے بدستور جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی اور سرکاری طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل آصف جان موجود رہے۔ ملزم کے وکیل نے بڑی دقیق انگریزی میں گفتگو کی اور درجن بار اشعار پڑھے، مگر ان کا کوئی نقطہ یا دلیل عدالت کو متوجہ نہ کر سکی، بلکہ ہر بار عدالت نے اسے سوالات میں الجھایا، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی کے دلائل بدستور مضبوط رہے۔ البتہ آصف جان نے اس مرتبہ فضل حق کی کارکردگی کا چارٹ پیش کیا، جس میں اس کو نارکوٹکس کے دھندے میں ملوث ہونے کے حقائق نمایاں تھے، لہذا کافی سوچ بچار کے بعد ایک مرتبہ پھر فضل حق کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی گئی اور آخرکار ملزم کے وکلاء نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دی۔ یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ فضل حق کی گرفتاری کے روز ہی سے اس کے خاندان نے اپنی دولت کی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ اسی بل بوتے پر کبھی شیعہ مخالف تنظیموں کو ابھارا اور کبھی بکاؤ مولویوں سے حمایتی بیان دلوائے، کبھی نامور وکلاء کو خریدنے کی کوشش کی اور کبھی مخالف وکلاء کو دھمکایا۔ اگر کوئی نامور قانون دان ان کا مقدمہ لینے سے معذرت کرتا تو یہ اس کے ساتھ طے کرتے کہ وہ مخالف گروپ کا مقدمہ لینے سے بھی انکاری رہے، جس کا واضح ثبوت یوں ملتا ہے کہ سابق حکومت پنجاب، جو فضل حق کی کٹر حامی تھی، نے وکیل استغاثہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی کو ایک خط بھیجا کہ حکومت پنجاب مال روڈ پر واقع ان کے گھر کو قبضہ میں لینا چاہتی ہے۔ ساتھ عذر یہ پیش کیا کہ بیش بہا قیمتی زمین انہیں ایک فلاحی ادارے کے لیے درکار ہے۔ آخرکار جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی کی یہ پریشانی وزیر سردار نصر اللہ دریشک کی مداخلت اور سفارش پر رفع ہوئی۔ چند ایک ایسی وجوہات اور بھی تھیں جس کی بنا پر سپریم کورٹ کے لیے تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کو اپنا وکیل تبدیل کرنا پڑا۔ چنانچہ کافی سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد طے پایا کہ جسٹس ریٹائرڈ دراب پٹیل سے رابطہ کیا جائے۔ دراب پٹیل صاحب صاف گو انسان ہونے کے ناطے کافی معروف تھے اور وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہونے کے علاوہ ان 4 ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کی مخالفت کی تھی، لہذا اس وجہ سے وہ پیپل پارٹی کے منظور نظر تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ان سے قانونی مشورے لیا کرتی تھیں۔
تحریک والوں کا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے مقدمہ کا بغور جائزہ لیا تو کہنے لگے اس مقدمہ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ رستم سدھو صاحب ہی مناسب رہیں گے۔ جسٹس سدھو صاحب 3 دن قبل ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، مگر تاحال وہ اپنے چند فیصلوں کو نمٹانے میں مصروف تھے۔ دراب پٹیل صاحب نے یہ اندیا دیا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب سے اپیل کی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ سدھو کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس مقدمہ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ہمدانی صاحب ہی موزوں رہیں گے۔ آخرکار کوششوں کے بعد 4 اکتوبر 1979 کو جسٹس ریٹائرڈ ہمدانی ہی کو وکیل استغاثہ مقرر کیا گیا اور وہ 5 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کے ساتھ علی حضور نجفی ایڈوکیٹ اور جہاں زیب رحیم معاون تھے، جبکہ ملزم کی طرف سے پھر ایس ایم ظفر سپریم کورٹ میں دیکھے گئے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی پھر ہم آہنگی ہو چکی تھی، اس لیے ایس ایم ظفر کافی مطمئن اور پر اعتماد تھے۔